السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں دو باتیں رکھوں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کو کیا ہے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، آج ہماری ویڈیو کو سن کر انشاءاللہ اگر آپ اس دعا کو دو سجدوں کے درمیان پڑھنا شروع کر دو گے تو آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں اور آپ کی کیا ہے تنگ دستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، آپ کی غربت دور ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ اور دعا کون سی ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دیکھیے، دعا آپ کو کہاں کہاں پڑھنی ہے۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو اس دعا کو تب آپ پڑھیں۔ جب آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو اس دعا کو آپ نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس دعا کو امام صاحب کے پیچھے پڑھو گے تو اس میں کیا ہے تاخیر لازم آئے گی، اس میں تاخیر ہوگی، اور جب تاخیر ہوگی تو امام صاحب کی متابعت کیا ہے ٹوٹ جائے گی، اور آپ کو کیا ہے امام صاحب کی متابعت کرنا ضروری ہے۔ تو امام صاحب کے پیچھے ہرگز کیا ہے یہ دعا نہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے، امام صاحب کے پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ امام صاحب کی اگر مقتدی راضی ہیں، ان پر گرا نہیں گزر رہا ہے تو امام صاحب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن امام صاحب کے مقتدیوں کو گرا گزر رہا ہے، ان کا کیا ہے وہ راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں امام صاحب یہ دعا نہیں پڑھ سکتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو چار چیزیں نصیب ہو جائیں، جس بندے کو چار چیزیں مل جائیں، اللہ پاک ان سے کیا ہے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ پاک ان بندوں کو پسند فرماتا ہے، اور انہیں کیا ہے دنیا و آخرت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی مل جاتی ہے اگر یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں۔ دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، چار چیزیں کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس بندے کو شکر کرنے والا دل اگر نصیب ہو گیا، شکر کرنے والا اگر دل مل گیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو ایسے دل کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو کیا ہے شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک بہت سے ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے لیکن وہ کیا ہے شکر کرنے کا، شکر ادا کرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، میں نعمتوں میں کیا ہے زیادتی کر دوں گا، لیکن اگر تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے، تم میری نافرمانی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں کیا ہے نعمتوں سے نوازے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والی زبان جس بندے کو دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کیا ہے بہت پسند فرماتا ہے، اسے دنیا کی کیا ہے دولت مل جاتی ہے۔ یعنی کہ ذکر کرنے والی زبان، جس زبان پر ہمہ وقت اوراد و وظائف رہتے ہوں، جس زبان پر ہمہ وقت قرآن کی تلاوت رہتی ہو، تو اللہ پاک اس بندے سے بہت پسند فرماتا ہے، اس بندے کو، اس بندے کی زبان کو بہت پسند فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت، مصیبت کے وقت صبر کرنے والے بدن کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ، جس بندے پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، جس بندے پر طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، اور وہ تکلیفوں کے باوجود صبر کر رہا ہے، مصیبتوں کے باوجود صبر کر رہا ہے، تو اللہ پاک ایسے بدن کو بھی بہت پسند فرماتا ہے۔ اور نمبر چار، اگر کسی بندے کو ایسی بیوی مل جائے جو اپنی بھی عزت کی کیا ہے پرواہ کرے اور اپنے شوہر کی بھی عزت کی پرواہ کرے، اور کیا ہے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، جس بندے کو ایسی بیوی نصیب ہو جائے تو سمجھ لو اسے دنیا و آخرت کی دولت نصیب ہو گئی۔
یہ چار چیزیں ایسی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کو بھی یہ چاروں چیزیں نصیب ہو جائیں تو سمجھ لو اسے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ چاروں چیزیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کیا ہے، ہمیں سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔